دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں بنیادی طور پر، پھر یہ بات آسان ہو جائے گا. کوئی بھی مصنف، کوئی بھی عامل جو کام کرتا ہے نا، اس کی تمہیدات باندھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ تمہیدات باندھتے ہیں تاکہ لوگوں کی توجہ زیادہ ہو جائے، اور اس چیز کو محتاج علیہ ثابت کرتے ہیں کہ اس چیز کی ضرورت تھی. کیا بولو؟ جیسا اگر ہم یہ بات کریں کہ اس دور میں کچھ ایسے علماء حقہ کی جماعت ہونی چاہیے. کس کی بولو؟ حقہ کی جماعت ہونی چاہیے، جو دین کو جوں کا تو ایسے بیان کرے جو کسی جانب اس کا رجحان نہ ہو. تو یہ ایسی جماعت کی ضرورت ہے جو کیا نہ ہو، کسی کے اشارے پہ نہ چلے، سمجھیں، تاکہ پورا کا پورا حق واضح ہو جائے. ہر دور میں ایسا کچھ ہوتا ہے. مولانا کسترانی نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فن جو فن اصول حدیث ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ایسا نہیں رہا ہے کہ کسی نے قلم نہیں اٹھایا ہے. ہر دور میں اس پر کتابیں لکھی گئی ہے. کیا بولو؟ دور کی لکھی گئی ہے. کچھ علماء کا یہ تذکرہ کرتے بھی ہیں کہ سب سے پہلے اس نے کتاب لکھا، پھر اس میں تھوڑا سا یہ چیز رہ گئی، یعنی وہ تھوڑا سا ضرور کہیں گے. کیا بولو؟ کیا مطلب؟ تاکہ ضرورت ہے. کیا بولو بھائی؟ بات میری بات کو سمجھ رہے ہو؟ بریلوی بھی اپنی مسلک کی پرچار کر رہے ہیں، لیکن ہم کہہ سکتے کہ اس میں تھوڑا سا پرابلم ہے. کیا بولو؟ جماعت اسلامی والی بھی اپنے آپ کو مذہبی جماعت سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے. کیا بولو؟ پرابلم ہے. اہل حدیث حضرات بھی لگے ہوئے ہیں، اللہ قال اور قال رسول کی بات کر رہے ہیں، تو ہم کہیں گے اس میں بھی کیا ہے؟ بولو، تھوڑا سا پرابلم ہے. اس طرح ہماری جمعیت کی بھی دو شاخوں سے کام ہو رہا ہے، ہم کہیں اس میں بھی تھوڑا سا پرابلم ہے. تو بات کیا ثابت ہو گئی؟ ایک اور جماعت کی ضرورت ہے. مقصد نہیں سمجھ گئے؟ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے یہی طریقہ اپنایا ہے. کتابوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ فن ایسا نہیں ہے کہ اس پہ کام نہیں ہوا، اللہ کا فضل ہے. حدیث پر کام تو حضور کے دور سے ہو رہا ہے، صحابہ کے دور سے ہو رہا ہے. سمجھے بھائی؟ بعد میں سند کی ضرورت جو پیش آ گئی تو علماء نے ان پر محنت کی، کتابیں لکھی اور زبردست کتابیں لکھی. لیکن حافظ صاحب اپنی راستہ کھلا رکھنے کے لیے جس کتابی تذکرہ کرے تھوڑا سا اس میں کمی رہ گئی تھی، اس میں بھی کمی رہ گئی، اب یہ کمی میں پورا کروں گا. نہیں سمجھ میں آ گئی بات؟ پورے خطبے کا خلاصہ آپ کو میں نے سامنے رکھا کہ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی پہلے اس طرح کے اس پر کام ہوا ہے، لیکن کچھ کام کی گنجائش تھی، اس کو مکمل کرنے کے لیے میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی. باقی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر کتاب شروع ہوگا. خود بھی میں یہ چیزیں ہیں. کیا بولو؟ اور آپ لوگوں کو میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہر مصنف کے لیے باعث تصنیف کا بیان کرنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کیا باعث تھا، کیا وجہ تھی کہ اس نے کتاب لکھنا شروع کر دیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ باعث اور اگر آپ کو یاد ہوگا، یہ میری ہی اصطلاحات ہے، میں طلباء کو سمجھاتا ہوں کہ آگے اگر وہ متن ہے تو اس متن کے فن کی تعین ضروری کہ میں نے اس کتاب میں متن کیوں لکھا، اس فن میں کیوں لکھا، دوسرے میں کیوں نہیں لکھا. اور اگر وہ شارح ہے تو ساتھ ساتھ تیسری بات کی بھی وضاحت ضروری کہ وہ یہ کہہ دے کہ جب میں نے متن لکھنا شرح لکھنا ہی تھا تو اس فن کی تو اور بہت ساری کتابیں ہیں، تو آپ نے اسے خاص متن کو کیوں مختار کیا. کیا بولو؟ اب اسماعیل ہے، اب یہ کتاب لکھنا شروع کر دیتا ہے تو کس میں لکھتا ہے؟ منطق میں لکھتا ہے. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کر شرح لکھتا ہوں. بھائی کس چیز کی شرح لکھتے ہو؟ وہ بولے گا سلم کی شرح لکھ رہا ہوں. کس کی بولو؟ لوگ تو ابا کہ یار اور کوئی کتاب ہے کم ہے. جب اب شروع وہ کہہ نہیں میرا سلم کے ساتھ شوق ہے، شوق سے پڑھا لہٰذا اس وجہ سے تعلق ہے. تو یہ وجہ باعث ہوا. کیا وہ بولو؟
22 ہوا. ایک طالب علم کا کس میں شوق ہے؟ میراث میں شوق ہے تو اس میں لگا رہتا ہے. کسی طالب علم کا کرکٹ سے شوق ہے، وہ بیٹھا ادھر ہے اور سوچتا کرکٹ کو ہے. دھیان کدھر ہے، توجہ کدھر ہے، خیالات کدھر ہیں، یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. سمجھیے بھائی. تو حافظ صاحب تو حافظ دنیا ہے، اور اس کی تو حدیث میں تو اس کا بہت بڑا مقام ہے. تو وہ جو کتاب لکھے گا عام کتاب نہیں ہوگا. کیا نہیں ہوگا بولو؟ عام کتاب نہیں ہوگا. اس لیے اس نے پہلے خطبے میں یہ چیز وضاحت کے ساتھ کی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کسی نے کام نہیں کیا ہے. سمجھ گئی؟ علماء طلباء طالب علم ہی سے زندگی کی سمت متعین کر لیتے ہیں. کیا؟ ہاں اس میں تم نے کیا سمت متعین کی ہے؟ اب دیکھو جواب نہیں ہے. جب کسی طالب علم کا سمت متعین نہیں، اس کا سفر طرف مجور مطلق ہوگا. ہاں کیا یہ منطق سے لگے ہوئی ہو؟ ہاں منطق سے لگاؤ ہے، منطق سے لگاؤ ہے. 2 سال اور مجھ سے پڑھو منطقی بن جاؤ گے. 1 مہینے میں نہیں بنتے. سمجھ گئے؟ منطق کے لیے بہت وقت لگانا پڑتا ہے. ہمارے پاس افغانستان کے طلباء آتے تھے، وہ کہہ رہے ہم 3 رضائیاں ہم نے پرانی ختم کر دی ہے، اور 1 رضائی پر 5 سال لگتا ہے. 1 رضائی کتنے سال استعمال ہو سکتا ہے؟ تو 3 رضائی میں کتنے سال ہو گئے؟ ہاں. اور آپ لوگ 5 ایک 2 مہینے میں منطقی بند. اتنا آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن لگاؤ علم کے ساتھ مولانا رکھیں. جس میدان میں بھی جاؤ گے علم کام آئے گا. چاہے سیاسی میدان میں جائیں، چاہے شعبہ تجارت میں جائیں، تدریس میں جائیں تو ضروری ہی تو ہے. لیکن علم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا. آپ کا علم کیسے ہونا چاہیے؟ ہاں پختہ ہونا چاہیے. خیر یہ کچھ باتیں میں نے آپ کو بتائی کہ کتاب سے پہلے ہمیشہ خطبہ ہوتا ہے. خطبے میں مصنف وہ ضرورت پیش کرتا ہے کہ اس کتاب کو میں نے کیوں لکھا. مطلب سمجھ آ گیا؟ ہر کتاب کا ہوتا ہے. اب چلو کون پڑھ رہا ہے؟ ہاں نمبر سے پڑھو، سب کو موقع ملے گا. چلے دیکھو بسم اللہ لکھ دیا اور حمد نہیں لکھا، حمد نہیں پڑھا، درود نہیں پڑھا. ہاں کیا؟ اچھا جو درود میں پڑھے وہ کثرت نفسی ہے. جو اللہ کا حمد نہ پڑھے تو وہ کثرت نفسی ہے. ہاں پڑھا ہے، لکھا نہیں ہے. سمجھے کیا بولوں؟ آپ سے کوئی پوچھے کہ حدیث میں کل امر زبال والی روایت معافی من المقال، یہ بھی یاد رکھو. نقطہ سمجھ گئے؟ یعنی اس کے سند میں کلام ہے. کیا بولو؟ اس کے باوجود ولم یقید بالکتابت، اس روایت میں کہاں لکھنے کا حکم دیا گیا؟ پڑھنے کا ہے. ابتدا تو پڑھنے سے بھی ہوتا ہے. کس کا حکم نہیں دیا گیا؟ تو لہذا نقطہ یاد رکھیں. اگر کسی جگہ تحریر نہ ہو تو پڑھنے کی نفی کی نہیں ہوتی. کس کی بولو؟ پڑھنے کی نفی نہیں ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہا نہیں آیا؟ جی. قال الشیخ، شیخ اصطلاح اصول اہل نصاب میں 50 سال عمر ہو زیادہ ہو جائے تو شیخ خود. ہم سارے شیخ ہیں. ہاں 50 سال عمر زیادہ ہو جائے. سمجھ گئے؟ عرف کے اصطلاح میں جو شیخ وہ ہوتا ہے جس کو تمام حدیث پر کم سے کم 1000 حدیث یاد ہو، اور حدیثوں پر اس کو سند متن علم ہو، اور اس کو پتہ چلے کہ ادھر کے یہ حدیث ادھر ہے یا ادھر یہ پتہ چلے. العلامہ الروحلہ جو سردار ہے، کیا بولو؟ شیخ الاسلام علم العلام شہاب الدین اس کا نام ہے، دین لقب ہے. ابو الفضل احمد بن علی بن محمد الحجر الاسکانی
الشہیر بابن حجر، جو کس سے شہرت پایا؟ حجر سے، قبیلہ ہے۔ الشافعی رحمہ اللہ، کوئی فرق نہیں، کوئی فرق نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا، اب سمجھ نہیں گئے، الفاظ میں اضافہ کمی بیشی، تو یہی تو خطبے میں ہوتا ہے نا یار، آپ لوگ خطبے کے مقصد نہیں سمجھ رہے ہیں۔ یہ اس نے نہیں کہا ہے، یہ الفاظ اس کے نہیں ہیں، یہ تو کسی شاگرد کے ہیں۔ قال الشیخ، کون کہہ رہا ہے؟ تلمیذ الشیخ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شاگرد کہہ رہا ہے۔ تو کسی استاد کے القاب، اگر کسی استاد کی فضیلت کوئی بیان کر رہا ہے تو کوئی زیادہ الفاظ سے بیان کرے گا، کوئی کم الفاظ سے بیان کرے گا۔ تو کسی شاگرد کے الفاظ نقل کیے ہیں تو تفاضل فی العبار تو ہو سکتا ہے، کسی جگہ الفاظ زیادہ ہوں گے، کسی جگہ کیا ہوں گے، اور اس کے اپنے نہیں ہیں، کیا بولو، اپنے نہیں ہیں، تو شاگرد کے ہیں، تو اس سے فرق نہیں کہا جاتا ہے۔ سمجھیے بھائی بات کو، کیا یہ الفاظ کسی شاگرد کی ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نہیں یہ فرق نہیں ہے نا، آپ کو میں سمجھا رہا ہوں۔ خطبوں میں آپ دیکھیں، جمعوں کے خطبے میں دیکھیں، اسلاف نے درود کے بارے میں، حمد کے بارے میں کہیں کچھ الفاظ زیادہ ہوں گے، کچھ کم ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ہاں، تو اس کتاب میں یہ ہے، فسح اللہ فی مدتہ وعاد علی المسلمین من برکتہ، الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا، تمام تعریف اس ذات کے لیے ہے جو ہمیشہ عالم رہا ہے، حیاً زندہ ہے، قیوما دوسروں کو وجود دینے والا ہے، سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تشہد بھی یہاں لایا گیا ہے تاکہ بات اور بھی مضبوط ہو جائے، ورنہ حدیثوں میں ذکر حمد و تسمیح کا ہوتا ہے، لا شریک و کبر ہو تکبیرہ، اور اس کی میں بڑائی بیان کرتا رہوں گا، اور کبر ہو تکبیرہ، وصلی اللہ علی سیدنا محمد الذی ارسلہ للناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلی محمد وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اب اس کے میں کیا ترجمہ کروں گا، زبان یاد کرو، خطبہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اما بعد فإن التصانیف فی الاصطلاح علی حدیث قد کثرت للأئمة فی القدیم والحدیث۔ اب جملے شروع ہو گئے، اب یہ مصنف کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علم حدیث کی اصطلاح میں کتابیں اس فن پر پہلے بھی لکھی گئی ہے اور بعد میں بھی لکھی گئی ہے، اور زمانہ قدیم میں بھی لکھی گئی، متقدمین نے بھی لکھی ہے، اور اب ابھی آگے مضمون تو میں نے خلاصہ بیان کر دیا۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرے گھنٹے میں آپ کو جانے کی اجازت نہیں، اگر زندگی رہی، عذر ہر ایک کا ہوتا ہے، میرا معمول یہی ہے کہ میں گھنٹے کے ساتھ آتا ہوں، سبق پڑھاتا ہوں، پھر جیسے فقہ میں ہوتا تھا سبق جلدی ہو تو میں نے کہا میں بیٹھا ہوں، تم لوگ یاد کرتے رہو، طالب علم بنو، پورا وقت علم کو دو، تو تھوڑا سا سبق ہوگا، جو جتنا سبق ہو گیا اس کو آپ اس وقت بھی یاد کر سکتے ہیں، گھنٹے سے باہر جانے کے بعد آپ کو مزید وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گیا نا، لیکن گھنٹے میں ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اہل حدیث حضرات کی اصطلاحات، یہ تصانیف اس میں ہوتی رہی ہے، قدیم زمانہ ان علماء قدیم نے بھی، متقدمین نے بھی، اور متاخرین نے بھی۔ اب میں نے آپ لوگوں کے سامنے خلاصہ رکھا کہ آپ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ کس وقت سے تصنیف شروع ہو گئی اور کب تک چلا آ رہا ہے، تو اس میں کیا کمی رہ گئی تھی کہ اس کو پورا کیا جائے، تو مجھے لکھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ دو باتیں حل ہو جائے گی۔ کیا مطلب، ایک فن میں بے شمار کتابیں لکھی گئی ہے اور آپ کھڑے ہوتے کہ میں بھی لکھوں گا، تو تم کیا کون سے ستارے آسمان سے اتار ہو گئے کیا؟ ہاں، تو وہ بتائے گا کہ وہ فلانی جگہ ستارہ رہ گیا، فلانی جگہ رہ گیا، اس کو اتارنا ہے کیا؟ یعنی کچھ کمی رہ گئی ہے، کیا بولو، علماء کے فائدے کے لیے، طلباء کے فائدے کے لیے، تاکہ اس فائدے کو بھی پورا کیا جا سکے۔ کیا ہے آگے؟
اول من صنف فی ذلک، سب سے پہلے جس نے قلم اٹھایا اور اس فن میں کتاب لکھی القاضی ابو محمد الہرمزی. کون تھا بولو؟ ہاں 360 میں اس کا فوت ہو گیا. خورستان کے علاقے کا ہے. نیچے اشارہ کافی حد تک اس کی معلومات بھی دی ہے. سمجھے بھائی؟ حسن بن عبد الرحمن اس کا نام ہے. ہاں اس نے کتاب لکھی تھی. اور لیکنہ لم یستوعب، یہ ہے وہ تھوڑا کمزوری کی بات جو میں نے سمجھایا. کہتے ہیں لکھی گئی ابتدا سے، لیکن تھوڑا سا اس میں کیا ہے؟ پرابلم ہے. میں نے کیا کہا تھا؟ تو یہاں پرابلم یہ بتایا ولیکن لم یستوعب، اس نے سب اصطلاحات پر احاطہ نہیں کیا تھا، یعنی کچھ اصطلاحات رہ گئے تھے. کیا مطلب ہوا؟ کچھ اصطلاحات رہ گئے تو اصطلاحات کو پورا کرنے کی ضرورت پڑ گئی. اس کے بعد کیا حاکم عبداللہ نشاپوری نے لیکن لم یہذب ولم یرتب. اب یہی دیکھیں اس کے بعد کس نے لکھا؟ نشاپوری نے لکھا. لیکن اس کا کتاب مرتب نہیں تھا، آسانی سے کام حاصل نہیں ہو سکتا تھا. ترتیب بے ترتیب کیا ہوتا ہے؟ بے ترتیب چیز سے کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس میں ترتیب اچھی نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ کتابوں کا تذکرہ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کیا بھی کہہ رہے ہیں؟ تھوڑا جرح بھی کر رہے تھے. تھوڑا پرابلم رہ گیا تھا. کیا بولو؟ کہتے یہ ہوا وَتَلَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْإِصْفَهَانِي، اس کتاب یعنی اس کے بعد تلا تو میرا پیچھے ہونا، یعنی اس کے بعد کیسے لکھا؟ فَعَمِلَ عَلَى كِتَابِ مُسْتَخْرِجًا. اچھا کہتے ہیں اس نے گویا کہ اپنا کوئی چیز نہیں لکھے، اس کتاب پر تخریج کی یعنی تحقیق کی. کیا کی؟ اگر اس میں تخریج کی تو پھر تو کوئی کمی نہیں رہ گئی. کیا؟ جب ایک کتاب کی جو کمی تھی بعد میں اس نے کسی اور نے اس میں کیا کر لیا؟ اضافہ کر لیا تو سب کچھ کیا ہو گیا؟ پورا ہو گیا. مسلم کی نہیں ایسا نہیں تھا. واب کا اشیاء للمتعاقب، لیکن اس میں بات بیانے والے کے لیے بہت کچھ چھوڑا. سمجھ رہے ہو کیا؟ کام تو بہت کیا لیکن اس میں آنے والی کے لیے اس میں گنجائش کا کام رہ گیا تھا. یعنی ہر لحاظ سے ترتیب نہیں دیا، ہر لحاظ سے کام نہیں ہوا. کچھ اس میں کیا بھی ہوا؟ چلتے جاؤ. بڑا زبردست ترتیب دیا ہے. ابتدا سے بات شروع کیا ابو محمد سے، آخر اپنے حد تک اپنے آپ پر پہنچایا ہے مسئلے کو. ثم جاء بعده الخطیب، اس کے بعد ابو بکر بغدادی جو خطیب سے مشہور ہے وہ آئے. فی قوانین روایت کتابا، اس نے کتاب لکھا. فصنف فی قوانین روایت کتابا سماہ الکفایہ، اس کا کیا نام رکھا؟ یعنی جو کتاب لکھا اس نے بھی لکھا، اس کا کیا نام رکھا؟ کفایہ. وفی آدابہ کتابا، اور علم حدیث کے آداب میں کتاب ہے. کتنا پیارا فن ہے. حدیث کے آداب سیکھ، اس پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہے جس کا نام رکھا جامع لادب الشیخ والسامع. کیا معنی ہے؟ یعنی وہ آداب جو حدیث کے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے کیا ہے؟ آداب ہیں. سننے والے کے کیا آداب ہے اور سنانے والے کے کیا آداب ہیں، ان سب کو اکٹھا کر کے اس کا نام رکھا. وَقَلَّ فَنٌ فِي فُنُونِ الْحَدِيثِ وَقَدْ صَنَّفَ فِي كِتَابًا مُفْرَدًا، اور اس فن کے بہت سارے کم مسائل ایسے ہوں گے جس میں اس نے کتاب نہ لکھا ہو. مقصد یہ ہے کہ الگ الگ مضمون پر الگ الگ کتابیں لکھی، اتنا بڑا کام کیا. سمجھے بھائی؟ ہر باب پر الگ الگ. فَكَانَ كَمَا قَالَ حافظ ابو بکر النقطہ، تو اس نے کتاب میں ایسا ترتیب دیا، ایسا کمال دکھایا جس طرح حافظ ابو بکر نے کہا تھا كل من انصف علم ان المحدثین بعد الخطیب یعالون علی کتبہ، جو بھی تصریف کرے گا بغدادی کے بعد وہ اس میں تابع اس کا رہے گا. کیا ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ہم کہتے ہیں کوئی بھی حنفی مسلک میں کتاب لکھے گا اس میں وہ اتباع امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کرے گا.
کہتے ہیں جو شخص بھی علم حدیث کے فن اصول حدیث میں کچھ لکھے گا وہ راستہ کس کا اپنائے گا, کس کے پیچھے چلے گا؟ خطیب بغدادی کا. اتنا بڑا کام کیا ہے, سمجھے بھائی. تو کہتے اس نے ہر فن میں الگ الگ تحقیق کی ہے. اچھا تو کیا ہوا, کتنا بھی پورا کر دیتا ہوں, یہ تقریر ہے نا, کیا بولو تقریر ہے کر رہا ہوں, بڑا زبردست کہہ رہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا تو کہتے ہیں ثم جاء بعض من تاخر الخطیب, اس خطیب کے بعد کچھ متاخرین آئے, کیا بولو, فاخذ من هذا العلم بنصیب, انہوں نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. کیا اپنا اپنا حصہ, یعنی انہوں نے اپنے اپنے حصے کی کتابیں لکھی. فجامع القاضی ایاز, قاضی ایاز نے ایک کتاب جمع کیا جس کا نام رکھا العلماء, روشنی پھیلانے والا. لمحہ سے کیا مانا ہے؟ ہاں. ابو حفص میانی جی جزءاً اس نے کتاب لکھا جس کا نام ما لا يصح المحدث جهله, کہتے کہ یہ نام ایسا رکھا جو بہت مشکل نام ہے. وہ کتاب جس محدث سے نواقف ہونے کی گنجائش نہیں, یعنی ہر محدث کے لیے پڑھنا ضروری ہے, اس سے لابودی ہے. جاہل بننے کی گنجائش نہیں, کیا مانا, ضروری ہے. ایسا کتاب لکھا جیسے کہ آپ کتاب لکھے صلاۃ النبی, کیا لکھے, اور اس کا نام پھر یہ لکھ دے کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے صلاۃ النبی کے بارے میں یہ لکھی, ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے کوئی مسلمان غافل نہیں رہ سکتا, یعنی ہر مسلمان کے لیے. تو کہتے یہ کتاب جو اس نے لکھا ہے اس کا نام یہ رکھا کوئی بھی محدث اس سے جاہل رہنے کی گنجائش نہیں, ہر حال میں کیا کرے گا, پڑھے گا, سیکھے گا. جی وامثال ذلك من التصانیف التي اشتہرت, اور اس طرح اور بہت ساری مثالیں جو تصنیفات مشہور ہو گئی. وبسطت ليتوفر علمها, اور اس کو پھیلایا گیا تاکہ علم وسیع ہو جائے. وقت سیرت ليتصرف فهمها, اور کچھ دیکھیں سنو, بڑا پیارا سبق ہے شیخ کا یہ الفاظ. کہتے کچھ نے لمبی لکھی, بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی تاکہ اس کا علم پھیل جائے. یہ لمبی شروع کا فائدہ یہ ہوتا ہے. کیا میری بات کو سمجھو, جو لوگ تصنیفات کو طول لے رہے ہیں اس کا نقطہ بیان کر رہا ہے تاکہ اس کا فائدہ عام ہو جائے. اور کچھ مختصر کتابیں لکھتے ہیں, شارٹ کتابیں لکھتے ہیں اور مضامین مختصر لکھتے ہیں, تو ان کی بھی وجہ بتا دی تاکہ اس کا فہم آسان ہو جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی زور سے تلاوت کر رہے تھے. کیا یہ واقعہ یاد ہے؟ وہ بکر صدیق عمر فاروق کا ہوا تھا. حضور نے کہا تم زور سے پڑھ کے سوئے ہوئے کو جگاتا تھا, سوئے ہوئے کو, اور دوسرے کہ تم تو آرام سے کرے کہ گونگی کو نہیں سنا رہا, اللہ کو سنا رہا تھا, اور دل کی بات سن رہا ہے. ہر کا اپنا اپنا مطلب. علامہ نے کیسی پیاری بات ہی کہہ رہے دیکھے بعد والے لوگوں نے کچھ لمبی کتابیں لکھی, وہ اس کا مد نظر یہ تھا کہ یہ علم ہر بات پھیل جائے, اور کچھ نے مختصر لکھی تاکہ اس کا فہم آسان ہو. تو مختصر لکھنے والوں کے لیے بھی نیت میں فائدہ ہے, اور لمبی چوڑی لکھنے والوں کا بھی نیتوں میں فائدہ ہے. سمجھئے؟ وقت سیرت ليتسهل فهمها, اور بعض لوگوں نے مختصر کتابیں لکھی تاکہ اس کا سمجھنا آسان ہو جائے. کیا بولو, سمجھنا. ہاں, الى ان جاء حافظ الفقیہ تقی الدین, یہاں تک ایک زمانہ آیا جس میں کون پیدا ہوئے, تقی الدین ابو عمر عثمان بن سراح. مقدمہ بن سراح پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ تو میرے خیال میں کہیں پڑھایا جاتا ہے دوسری کتاب کے نصاب میں. ہم نے پڑھا ہے سابعہ میں, نہیں دور حدیث میں, شاید شیخ نظام صاحب نے ہمیں پڑھایا تھا یا شیخ صاحب نے پڑھایا تھا. چھوٹا سا کتاب ہے, کیا نام ہے اس کا, مقدمہ بن سراح, بہت مشہور کتاب ہے. سمجھئے نا. پہلے تو میرے خیال میں تھا یا نہیں تھا مجھے یاد نہیں ہے, اہل حدیث کی مدارس میں تو ہے, یونیورسٹی میں بھی ہے, نصاب میں. تو یہ بہت اچھی کتاب ہے, اس کی بھی تذکرہ کرنا چاہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پیدا ہو گئے تقی الدین ابو عمر عثمان بن سراح, عبد الرحمن شہرزوری نظیر دمشق, جو دمشق میں رہ رہے تھے. فجمع,
تو اس نے جو ہے نا جمع کر لیا لما ولی تدریس، جب حدیث کے فن پر فائز ہوئے تو مدرسہ شرقیہ میں تو ایک مشہور کتاب لکھا جو مشہور ہے اسی کے ساتھ جو میں آپ کو نام بتا رہا ہوں، مقدمہ ابن سرا، تدریس کے دوران اس نے لکھا تھا دمشق میں. کس میں بولو؟ تدریس کے دوران بڑا اچھا معلومات ہوتے ہیں نا. کبھی کبھی میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں، جیسا ہدایہ وغیرہ میں کہتا رہا ہوں کہ اس طالب علم وہ ہوتا ہے کہ اہم نقطوں کو نوٹ کرے. کیا کرے؟ بعد میں تو اس کو نقطے نہیں ہوتے ہیں، استاد بھی ایسا کر لیتے ہیں، جو نئی نئی باتیں اس کی معلومات میں آتی ہیں اس کو نوٹ کرتے رہتے ہیں، بعد میں کتاب کا شکل دے دیتے ہیں. تو اس میں اس نے لکھا تھا فحظ و فنون و املا و شعین بعد شعین، تو اس نے فنون کو ترتیب دے دیا اور کچھ تھوڑا تھوڑا لکھتے رہے. شعین بعد شعین کا معنی ہاں تو آج کچھ لکھا بعد میں پھر املا کی شکل میں لکھا ایسا لکھتے رہے. فلہذا لم يحصل ترتیب والا وزر متناسب، یہی وجہ ہے کہ وہ ترتیب سے نہیں ہے. کیا نہیں بولو؟ ترتیب سے نہیں ہے. وَأَعْتَنَا بِتَصْنِيفِ الْخَطِيبِ الْمُفَرَّقَ، اور اس نے اتنا کیا ہے وہ خطیب جو مختلف کیا تھے پھیلے ہوئے مضامین تھے اس کو اکٹھے کر لیے. فجمع شتات مقاصدہ، اس کے تمام مقاصد کو اکٹھے کیے. شتات بنا پھیلے ہوئے مختلف، کیا اس کو ترتیب دے دیا. وَضَمَّ إِلَيْهَا مِنْ غَيْرِهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اضافہ بھی کیا. کیا بولو؟ اضافہ بھی کیا. کس چیز کا اضافہ کیا؟ نخبہ فوائدہا. نخب نخبہ مفعول کا صیغہ ہے، معنی ہے چنا ہوا. کیا بولو؟ کیا معنی ہے؟ اور اس کے ساتھ کچھ چنے ہوئے فوائد کا بھی تذکرہ کیا. کیا؟ استاد مدرس جب کسی جگہ اہم نقطہ ذہن میں آتا ہے تو طلباء کو اس کی وضاحت کر لیتے ھذا من عندی والصواب من اللہ. یہ نقطہ، یہ وضاحت میں نے کی ہے، حق بات تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے. یہ نقطے کو سمجھے کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی مجھے اس کا ایک قسم کا الہام ہوا، یہ فائدہ مجھے میرے ذہن میں آیا ہے، حق ہے نہ حق ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا. نہیں سمجھ گئے تو کہتے ھذا من عندی. اسی طرح مصنف کہتے ہیں کہ ابن صلاح نے وہ جو پھیلے ہوئے تھے اس کو کیا کر لیا؟ جمع کیا اور اکتفا نہیں کیا. اگر مزید کچھ فائدے تھے، کیا تھے؟ چنے ہوئے منتخب چیزیں ان کو بھی شامل کر دی. کیا کر لیا؟ فوائد منتشرہ کو فاجتمع فی کتابہ ما تفرق فی غیرہ، تو کتاب میں وہ کچھ جمع کیا جو دوسری کتابوں میں مختلف پھیلے ہوئے تھے. فلہذا کف الناس علیہ، اس لیے لوگ اس پر ٹوٹ پڑے، متوجہ ہو گیا ٹوٹ پڑنا پڑے. وساروا بسیر، اس طریقے بھی چل پڑے. فلا هم یحصى کم ناظم له مختصر و مختصر، نہیں شمار کہ کون اس سے زیادہ مختصر منتظم کرنے والا ہوگا، کوئی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. وہ مستدرک علیہ و مختصر، اور استدراک یعنی جو کمی اس کو پورا کرنے والا اور اختصار کرنے والا، وہ معارض له منتصر. فسالنی بعض الاخوان، تو بعض اب اصل بات پہ آ رہا ہے کہ جب اتنا لوگوں نے کام کیا تھا تو آپ کی لیے الگ مسجد بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا اتنا تو آپ نے پورا نسب بیان کیا کہ اس کس دور سے کتابیں لکھی گئی، کمالات بتایا کہ یہ کتاب میں یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، بظاہر تو کوئی کمی رہ نہیں گئی ہے. تو آپ بھی تو شروع ہو رہے ہو، کچھ لکھنا چاہتے ہو، تو اب اس کی وجہ فسألنی، کیا ہے بولو؟ بس یا پورا کر لوں؟ ہاں بس وسالنی پر بس کل. ہاں دیکھو نا بات سمجھ میں آ گئی، کتنا پیارا سبق ہے. یعنی گویا کہ علم حدیث، اصول حدیث کا ابتدا کہاں سے ہوا تصنیف میں؟ کہاں تک ہم پہنچ گئے؟ کہاں تک پہنچ گئے؟ ابن حجر تک پہنچ گئے. کیا
اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کتاب کس نے لکھا، پھر کس نے لکھا، اس نے جو اہم علماء تھے ان کی کتابوں کا تذکرہ اس نے کیا، یہ لکھی گئی تھی. اب اس کی اپنی بات ہے، کیا بولو، اپنی بات ہے کہ خود لکھنے کی کیا ضرورت، کیا ہو جاتی ہے. وہ خود بھی پڑھی ہے نا کیا. اور جب ہم طلباء کو پڑھاتے ہیں استاد والی بات بھی یاد ہے کہ وہ خطبی والا کہتے صاحب خطبی ہے کون سا مصنف ہے، آپ کے ذہن میں آ جائے گا میں جب بات کروں گا. وہ کہتے بس طلباء آتے رہے مجھے پکڑتے رہے، کچھ نہیں کو میں ٹالتا رہا، وہ جتنا میں ٹالتا رہا وہ اور زیادہ آتے تھے. کون سا کتاب ہے؟ مختصر معنی والا ہے شاید وہ، یا خطبی والا ہے. تو وہ کہتے میں لوگوں کو ٹالتا رہا وہ اور بھی اضافہ ہوتا رہا، آخر مجھے مجبور کیا. ہاں تو ہمارے استاد کہتے تھے اور ہم بھی کہتے کہ بھائی یہ ایسے کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نہیں آیا تھا. کیا بولو کوئی بھی نہیں آیا تھا، یہ ایسے کہتے ہیں کہ آتے رہے. اب مصنف بھی کہتے ہیں کہ لوگوں نے کتابیں بہت لکھی تھی لیکن فسألنی، مجھ سے بھی مطالبہ کرنے لگے. بھائی کس چیز کا مطالعہ وہ بتا رہے ہیں بس. ہاں دوہراؤ اٹھ نہیں، اب اس کو دوہراؤ تلفظ کے ساتھ.